بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، چاریار ٹی وی کی وساطت سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام مسنون و تحیات مشحون۔ مولانا محمد عمران صاحب سلمہ الرحمن اور عزیزم محمد فیضان قادری سلمہ الرحمن اور عزیزم محمد انظر قادری چشتی سلمہ الرحمن، ان کے ساتھ حاضر ہیں اور انہی عاشقان رسول اور خدام دین کی توسط سے آپ کے سامنے ان پروگرامز کی سائی اور کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو اجر کامل عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت فرمایا۔ رمضان سارا مواسات کا، ہمدردی کا اور غمخواری کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، جس کا روزہ فرض ہے اور جس کا قیام سنت ہے اور بھلائی ہے، خیر ہے۔ اور اس ماہ مقدس میں ہر لمحہ اس کا سحری کا الگ مقام ہے، افطاری کے وقت اللہ کی قرب اور حضوری کا الگ مقام ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں ایک عمل کے بارے میں احادیث مبارکہ بتوفیق اللہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ کل جس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ نساء العالمین، سیدہ نساء اہل الجنہ و سیدہ نساء المؤمنین، سبحان اللہ، اللہ، آپ کی شخصیت کے بارے میں اور آپ کے قرب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کا ربط ہے، تعلق ہے، نسبت ہے، اس کے بارے میں کچھ چند معروضات اور فرامین عالیہ سرکار کے پیش کیے گئے تھے۔
اسی نسبت کو آگے چلاتے ہوئے میں نہایت درد دل سے تمام اہل اسلام کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جو ہستی محبوب ہوتی ہے اور جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، یہ اگرچہ طبعی محبت بھی ہو تو انسان اپنے محبوب کے دیار سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے امسار سے بھی محبت کرتا ہے، اس جغرافیائی حدود اس ملک سے میں محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں شعراء نے اور جو نفسیات کے ماہرین لوگ ہیں، فطرت پر جو لوگ لکھتے ہیں، وہ سب انہوں نے اس پر میرے نظر میں بہت بڑی بڑی کتب بھی اس مسئلے پر لکھی گئی ہیں، خاص طور پر جو اس وقت میرے نظر میں ہے علامہ ابن قیم الجوزی کی کتاب اقتضاء المحبہ، 600 سے زیادہ صفحات ہیں اس کے، وہ سارے اسی پر لگائے گئے ہیں اور لکھے گئے ہیں کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے شہر سے بھی محبت کرتا ہے، اس کی گلیوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان گلیوں میں میرا محبوب چلا ہے، اللہ سبحان اللہ، ان آثار سے، ان مشاہد سے، ان مساکن سے، اپنے محبوب کے تعلق سے، نسبت سے، ہر چیز سے انسان محبت کرتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، ان کے مسکن سے محبت کرتا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اس کو کئی ناموں کے ساتھ جو ہے نا لوگ یاد کرتے ہیں ہر زبان میں، لیکن وہ بات ایک طبعی جذبہ ہوتی ہے، طبعی جذبہ، انسان کی ایک اس کے اندر ایسا جذبہ ہے کہ وہ اس کی طبیعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن محبوب اگر اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کے حکم سے اس کے ساتھ محبت کرنا مومنین پر فرض ہو تو یہ طبیعت کا کام نہیں، یہ شریعت کا کام بن جاتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ طبعی محبت یعنی طبعی محبت جو ہے اس کو شرعی محبت پر قربان کرنے کا حکم ہو جاتا ہے، تو انسان طبعی محبت چھوڑ دیتا ہے، شرعی محبت نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ طبیعت ہر باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیجیے، تو محبوب حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ جب اللہ حکم دے تو طبعی محبت کو اس کے راستے میں منہ کے بل لٹا دیا جاتا ہے، اس کے گلے پر چھری رکھ دی جاتی۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انسان طبعی محبت کے تحت بھی محبوب کے دیار سے، اس کے شہر سے، اس کے شہروں سے، اس کے ملک سے، اس کی گلیوں سے، اس کے آثار سے، اس کے مساکن سے، اس کے مشاہد سے، اس کے قرب میں جو چیز رہتی ہو اس سے، اس کے لباس سے جو اس نے پہنا ہو یا اس کے ساتھ منسوب ہو، تو انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اندازہ فرمائیے اس ہستی پاک کے بارے میں کہ جن کی محبت اللہ نے اپنے بندوں پر لازم فرمائی، اور وہ محبوب حقیقی ذات مطلق کہ جس کے ساتھ محبت کرنا سب سے شدت کے ساتھ ہر مومن پر لازم ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو سب سے شدید محبت اپنے رب سے کرتے ہیں، اور ہر مومن بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے،
بیت اللہ شریف حاضری دیتا ہے، اپنا کمایا ہوا مال جو محنت سے کماتا ہے خون پسینہ ایک کر کے، رب فرماتا ہے میرے مسکین بندوں کو اتنا مال میرے نام پر میرے حکم کے مطابق دے دو، تو مال کتنا پیارا ہے، ہر بندے کو مال بھی دیتا ہے، کھانا پینا ہر خواہش کا پورا کرنا ایک انسان کے بس میں ہے، لیکن رب حکم فرماتا ہے فجر سے لے کر سحری سے لے کر غروب تک مغرب تک تمہیں کھانا نہیں پینا نہیں، میری خوشنودی کے لیے، تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، سبحان اللہ، خواہشات جائز جو ہیں ان کے پر عمل کے بھی رک جاتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، اچھے سے اچھا لباس ہو، پورا وارڈروب اس کا بھرا ہو کپڑوں سے، ٹھیک ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاک اسے نصیب ہو، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں احرام باندھو تو 2 سفید چادروں میں ننگے سر ننگے پاؤں 2 سفید چادروں میں ملبوس ہو کر سارا اعلیٰ سے اعلیٰ لباس جو اسے میسر ہے الماری میں رکھ دیتا ہے، 2 چادروں میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتا ہوا وہ راستے پر جاتا ہے۔ حالانکہ اس لباس میں کوئی بندہ بھی پبلک کے سامنے اپنے دفتر کے اندر کہ لوگوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتا، نہ ہی کبھی گیا ہے، لیکن جب رب کا حکم ہو، رب کے حبیب کا حکم ہوتا ہے تو اس لباس میں 2 چادروں کے ساتھ وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں مانگتا، کوئی لباس میں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میرا ٹرن آؤٹ کیا ہے، میں کس طرح نظر آ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سب محبت کی باتیں، سب محبت کی باتیں، اور اللہ کی محبت میں اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ کا مومن بندہ، خدا کا عاشق، اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کس لیے ہے؟ اللہ کی محبت کا غیر نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دوسرے سے محبت کرتے ہیں، غیر سے محبت کرتے، تو بالکل غلط ہے، کیونکہ خدا کے غیر سے محبت کرنا شرک ہے۔ غیر سمجھ کے ان سے محبت نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ اگر دنیا کے کل رشتے ناتے مال تجارت مساکن مکانات کوئی بھی چیز بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے تمہارے دلوں میں زیادہ ہو گئی تو پھر تم خدا کے عذاب کا انتظار کرو، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور خدا کے راستے میں جہاد کی محبت تمہارے دلوں میں ہر چیز سے زیادہ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تم مستحق ہو۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ الفاظ مبارکہ کلمات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کے، یعنی نص قرآنی سے محبت رسول کریم اللہ نے اپنے ہر ایمان والے بندے پر لازم فرما دی۔ لہذا یہ غیر کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کی محبت ہے۔ اور مفسرین کرام، محدثین اعظام، متکلمین کرام فرماتے ہیں کہ محبت رسول تتمہ ہے محبت الہ کا، کہ اللہ کی محبت اس وقت تک بندے کے دل میں کامل ہوتی نہیں جب تک اس کے ساتھ رسول پاک کی محبت اس کے دل میں نہ آئے۔ سبحان اللہ، اور رسول پاک فرماتے ہیں، رسول پاک کیا فرما رہے ہیں؟ احبوا اہل بیتی لحبی، کسی مومن کے دل میں محبت رسول اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے رسول کے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت نہ کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح حدیث مبارکہ یہ حکم ہے۔ لہذا اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہر مومن کا ایمان کا یہ حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیں درود و صلاۃ و سلام کا حکم ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ تم جو مجھ پر صلاۃ اور سلام بھیجتے ہو یہ بھی کامل بھیجا کرو۔
عرض کی یا رسول اللہ ہم صلات بھی پڑھیں سلام بھی پڑھیں تو کامل کب ہوتا ہے؟ فرمایا کامل تب ہوتا ہے جب اس میں میرے اہل بیت کو بھی شامل کرو، میری آل پر بھی درود پڑھو۔ تو جب آل کے ذکر کے بغیر صلاۃ و سلام کامل نہیں ہوتا تو اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر محبت رسول کس طرح ایک مومن کے دل میں کامل ہوتی ہے؟ اور محبت رسول کے بغیر محبت الہ کامل نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، ہر نعمت سے تمہیں نوازا، اور اپنے رب سے محبت کرو، اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اس کے رب ہونے کی وجہ سے کہ وہ تمہارا خالق ہے مالک ہے، اس سے محبت کرو۔ اور احبونی لحب اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ محمد رسول اللہ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اس لیے کہ تمہارے دلوں میں میری محبت کامل اس وقت ہوگی کہ جب جو میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میرے اجزائے بدن ہیں، جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے ذوی القربا ہیں، جب تک ان کی محبت تمہارے دل میں جاگزی نہیں ہوگی اس وقت وہاں تک محبوب کی محبت تمہارے دل میں آ ہی نہیں سکتی، اور تم محبت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ میں نے کل بھی اہل اسلام کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ذوی القربا میں سب سے احب احادیث صحیحہ میں یہ الفاظ مبارکہ موجود ہیں۔ خود حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے سب سے ذوی القربا میں سے اہل بیت میں سے سب سے احب میں ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی سب سے اعز تو ہے، معزز تو ہے میرے اہل بیت اطہار میں، عزیز میرے لیے عزیز، سب سے عزت زیادہ میں تیری کرتا ہوں، لیکن تجھ سے بھی زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ فاطمہ الزہرا احب ہیں میرے دل میں، اس لیے کہ وہ میرے وجود کا حصہ ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، وہ احب ہے محمد رسول اللہ کو، اور تم اعز ہو، عزت میں تمہاری فاطمہ سے بھی زیادہ کرتا ہوں، لیکن محبت میں تم سے بھی زیادہ فاطمہ سے کرتا ہوں۔ جب یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علی ابیہا و علیہا آپ محبوب ہیں، بلکہ احب ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں ذوی القربہ میں، تو امت مسلمہ کی گردنیں محبت سے، تعظیم سے، تسلیم سے، رضا سے اسی وقت جھک جاتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے دلوں کے مالک ہیں، اولا ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے قریب ہیں، ہمارے مالک ہیں جانوں کے، تو جو آپ کا محبوب ہے وہی آپ کے غلاموں کے بھی محبوب ہیں، ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اس پر ہمارے پیر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرہندی آپ نے تشریف فرمائی مکتوبات شریف میں، آپ نے فرمایا کہ اہل تسنن کے لیے یعنی سنی ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، شرائط کے بغیر بندہ سنی نہیں ہوتا، یوں ہی دعویٰ کرتے جی میں سنی ہوں، نہیں، سنی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آل رسول پاک سے حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امیر اور ان کی ذریت پاک سے محبت کرتا ہو۔ محبت اہل بیت اہل سنت ہونے کی پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط اکرام اصحاب رسول، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی عزت کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، یہ دونوں شرطیں ہیں۔ پہلی شرط محبت اہل بیت ہے
اور دوسری شرط عزت اصحاب رسول ہے۔ یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو بندہ اہل سنت و جماعت کہلا سکتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رسول پاک قیامت کو سوال کریں گے اپنے ہر امتی سے کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر آیا تھا، احادیث صحیحہ میں موجود ہے، سیاستہ میں، کہ قرآن اور اہل بیت تمہارے ساتھ پاس چھوڑ کے آیا، تم نے میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ اکبر، اللہ، کیا سلوک کیا؟ قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن پر عمل کیا، قرآن سے تمسک کیا، اور قرآن سے تمسک کے ساتھ ساتھ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان سے مودت رکھی، ان سے محبت رکھی، ان کا اعزاز و اکرام کیا، یا ان سے نفرت کی، ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، ان کے بارے میں ناہموار کلام کیا، ان کے بارے میں رویہ ہمیشہ تم نے تند رکھا اور ان سے بغض و حسد کا مظاہرہ کیا، پھر کس منہ سے تم میرا کلمہ پڑھتے رہے؟ اس لیے کہ جو مجھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں، میرا کلمہ پڑھتے ہیں، مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ میری آل سے محبت کرتے ہیں، اور وہ میری آل پر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کے ذکر کے بغیر تو وہ مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی آپ نے سکھایا اور یہی آپ نے فرمایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے۔ دیکھیے اہل بیت اطہار کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جنہوں نے مجھے پہچانا وہ تو جانتے ہیں، لیکن من انکرنی، جو نہیں پہچانتے وہ جان لو میں ابو ذر ہوں، صحابی رسول۔ اور یہ کب یہ فرماتے ہوئے ان کی کیفیت کی کیا تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ اللہ اکبر، سمعت ابا ذر یقول وہو آخذ بباب الکعبہ، کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر کھڑے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، حدیث بیان کرنے سے پہلے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں جو مجھے جانتا ہے لوگوں وہ تو جانتا ہے میں صاحب ہوں، رسول اللہ کا صحابی ہوں، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے میں ابو ذر ہوں۔ میں نے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل اہل بیتی، اصل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، ان کی مثال ہے۔ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، کشتی نوح کی، کہ جو اس پر سوار ہوا کشتی پر وہ نجات پا گیا، اور جو اس کے پیچھے رہ گیا، دور ہٹ گیا، وہ برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اللہ اللہ، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی نجات میرے اہل بیت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جس کو ان کی تمسک، ان کے ساتھ محبت، ان کی غلامی نصیب ہو گئی وہ نجات پا گیا، اور جو ان کے حقوق کی رعایت کرنے میں، مراعات میں محروم رہ گیا وہ غرق ہو گئی۔ تو وہاں تو ایک طوفان تھا، طوفان میں لوگ غرق ہو گئے، یہاں کون سا طوفان آئے گا جس میں لوگ غرق ہوں گے؟ فرمایا
مثال ہے یہ کہ ان کی محبت نجات ہے اور ان سے بغض تمہیں ظلمت میں، گمراہی میں، کفر میں برباد کرے گا، غرق کرے گا. یعنی تم پانی میں ڈوبنے والے نہیں ہو، کفر کے سمندر میں ڈوبنے والے ہو. تو گرامی قدر ناظرین سامعین، ہمیں اس بات کا یقیناً خیال کرنا ہے، اور سب اہل بیت اطہار سے، اہل بیت اطہار ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، ہمیں ان کا ادب و احترام کرنا ہے، ان جیسا کوئی نہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے ازواج تم بے مثل ہو. کیوں کہ تم نبی کی ازواج ہو، حضور کے ذوی القربہ خاندان، آل عقیل ابن ابی طالب، آل جعفر ابن ابی طالب، آل عباس ابن عبد المطلب قرابت دار ہیں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حکماً اپنے اہل بیت میں داخل کیا. فارسی النسل ہیں، خون نہیں ہے، لیکن آپ فرمایا سلمان من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے، ان کو بھی داخل فرمایا اہل بیت اطہار میں. اہل بیت اطہار ہیں، مگر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اہل بیت اطہار میں ذوی القربہ میں سب سے خاص کون ہیں؟ فرمایا یہ ہیں جن کو اوپر آپ نے اپنی چادر تطہیر فرمائی، اور اہل کسا میں، آل عبا میں ہیں، اور ان کو چادر میں چادر اوڑا کر آپ نے کیا فرمایا؟ ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن و حسین ہے، یہ خاص ہے میرے، سبحان اللہ، سبحان اور یہ مخصوص لوگ ہیں میرے اہل بیت اطہار میں سے، ذوی القربہ میں سے. تو الحمدللہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ جیسے اصحاب رسول میں 4 خاص ہیں، ان 4 میں بھی مولا علی شیر خدا ہیں، ان کے بغیر 4 پورے نہیں ہوتے، اور ان 4 میں بھی مولا علی شیر خدا ہیں، ان کے بغیر یہ 4 بھی پورے نہیں ہوتے. اور یہ بات میں پھر دہرا کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 5ویں کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ، جن کے بغیر نہ یہ 4 پورے ہوتے ہیں نہ وہ 4 پورے ہوتے ہیں. ان 4 کو جو عظمت ملی وہ بھی رسول اللہ کی وجہ سے، ان 4 کو جو عظمت ملی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور رسول اللہ کو جو عظمت ملی وہ اس بات سے کہ رسول اللہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. تو ساری بات اللہ کے بندو، اللہ کی بات ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے ہمیں ان کا محبت کا حکم ہے، جن سے رسول پاک محبت کرتے ہیں ان سے ہمیں محبت کا حکم ہے. ہم اپنے نفس کے لیے تو کوئی عقیدے نہیں رکھتے، نفسانیت کے لیے عقیدے نہیں رکھتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے رکھتے ہیں. الحب للہ والبغض للہ، جس سے محبت رکھتے ہیں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے حکم سے رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو اسی سے جس سے بغض اور نفرت رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اور رسول اللہ کے اہل بیت کا دشمن ہے، تو اس سے ہم دشمنی رکھتے ہیں. کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ و علی و حسن و حسین جو تم سے جنگ کرے گا اس سے محمد رسول اللہ کی جنگ ہے، اور جو تم سے صلح کرے گا اس سے محمد رسول اللہ کی صلح ہے. تو ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جن سے آپ کی جنگ ہے ان سے ہماری بھی جنگ ہے، اور جن سے آپ کی صلح ہے ان سے ہماری بھی صلح ہے. سبحان اللہ. اصحاب رسول کریم سے دشمنی کرے گا، رسول اللہ کے صاحبوں سے، اصحاب سے، آپ کے ہم نشین لوگوں سے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے جانثار، ان سے دشمنی کرنے والوں سے ہماری دشمنی. اس لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر قربان ہونے والے ہیں اور آپ کے جانثار ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان کی ہم عزت کرتے ہیں، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرنا کیونکہ وہ تم ساری امت کے سردار ہیں، وہ تم سے بہتر ہیں. ہم ان کو بہتر جانتے ہیں، وہ اخیار ہیں، ہمارے لیے معیار ہیں،
ہمارے لیے نمونہ ہیں، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، محبت اہل بیت اطہار میں بھی سچے ہیں اور عزت اصحاب رسول میں ہم بھی سچے ہیں۔ سبحان گرامی قدر ناظرین و سامعین، جیسے اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے ملائکہ، اس کے خاص ملائکہ اور پھر انبیاء کرام، رسول اعظام، جو انسانوں میں رسول اور انبیاء ہیں، ان کی عزت و تکریم اور ان کے بغض سے، ان کی عداوت سے، ان کے بارے میں ناہموار اور نامناسب کلام، بے ادبی کا کلام کرنے سے بچنا ہم پر فرض واجب ہے۔ یاد رکھو، اسی نسبت سے ہمیں لازم ہے کہ ہم اہل بیت اطہار اور اصحاب پاک، ان کے بارے میں نامناسب کلام سے، بے ادبی کے کلام سے اپنے دلوں کو بھی محفوظ بنا لیں اور اپنی زبانیں بھی بچا لیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو ان کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ من اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصا علیا فقد عصانی، کہ جو علی کی اطاعت کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو علی کی نافرمانی کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور جس نے علی سے بغض رکھا وہ منافق ہے، اور علی سے بغض رکھتا ہی وہ ہے جو منافق ہے، اور علی سے محبت وہی کرتا ہے جو مومن ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس پر محدثین کرام نے، متکلمین نے، بڑے بڑے ائمہ کرام نے صراحت کے ساتھ فرما دیا، جس نے بے ادبی کی حضرت خاتون جنت کی، من سب فاطمہ تھا، جس نے بے ادبی کی، اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً، کسی طرح بے ادبی کی، ان کی شان کے لائق کلام نہ کیا، ایسا کوئی تصور جس نے سامنے پیش کرنے کی جسارت کی، ایسا شخص کفر کرتا ہے، اور اگر اس پر مصر ہوتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے 4 ائمہ نے اس بات کی صراحت کر دی ہے۔ لہذا اہل اسلام ہمیں رمضان المبارک میں طاعت خدا بندی، اطاعت رسول، سنت نبوی کی پیروی یہ سیکھنا ہے، لیکن کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ ماننے کے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو جو ماننے کے کام ہیں ان پر بھی دھیان دو، کہ ساری زندگی کی طاعت بندگی کر کر کے، عمل کر کر کے، اعمال صالحہ ماتھے گھس جائیں ہمارے، لیکن ایک بے ادبی کر کے اپنا ستیہ ناش کر لیں ہم اور نجات سے فارغ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں ان ذوات قدسیہ کے ساتھ محبت بھی کرنی، ان کا ادب و احترام بھی کرنا ہے، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ دیکھو، بے ادبی سے بچنا، ادب و احترام کرنا، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میری طبیعت نہیں چاہتی تو وہ نفس کا غلام ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ طبیعت والا کام ہی نہیں ہے، یہ شریعت والا کام ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ حضور، واہ ماشاء اللہ۔ آپ کو کوئی کہتا ہے میں تو فلاں شخصیت سے محبت کرتا ہوں، یہ میری طبیعت ہے، تو میں نے کہا پگلے تیری طبیعت کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ شریعت کی بات کر رہے ہیں، یہ مسئلہ شریعت شریعت اور اللہ اکبر۔ دیکھو، حضرت خاتون جنت پاک سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ فضائل الصحابہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اما ترضین انی
زوجتک اقدمہم سلما و اکثرہم علما و افضلہم حلما واللہ ان ابنیک لمن شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. فرمایا فاطمہ تو سیدہ ہے. سبحان اللہ. کل بھی میں نے وہ تینوں احادیث نساء المومنین، نساء اہل الجنہ اور نساء العالمین وہ پیش کی تھی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم چاروں خاص ہو، میں نے تیرا نکاح اس شخص سے کیا ہے کہ جو اپنی سلامتی ہے ایمان میں اور اپنی کثرت علم میں اور اپنے حلم، حوصلہ اور صبر میں ایک سب سے اوپر مقام رکھتا ہے. سبحان اللہ. علم میں زیادہ ہے، سلامتی اس کے پاس زیادہ ہے، اور حلم اور حوصلے میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اور واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ تیرے دونوں بیٹے، یعنی نکاح تیرا اس سے ہوا جو اقدم ہے اسلام میں اور سلامتی میں، اور اکثر ہے علم میں اور افضل ہے حلم میں. اور تیرے بیٹے دونوں بیٹے وہ جنتی جوانوں کے وہ سید و سردار ہیں. سبحان اللہ. تو سیدہ ہے، سبحان اللہ. سیدہ ہے، تیرے شوہر اکثر علم میں، افضل حلم میں اور اقدم سلم میں. سبحان اللہ. اس کا یہ شان ہے. تیرے بیٹے وہ شباب اہل الجنہ کے سید و سردار ہیں، سیدین ہیں. تو ناظرین کرام، ہم دیکھیں اگر ہم کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، ہماری اولاد جاتی ہے، بچے جاتے ہیں، بیٹیاں جاتی ہیں، ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کو سنبھالنے والے کون ہوگا، پوچھنے والا کون ہوگا، دیکھ بھال کیسی ہوگی. کوئی عزیز اگر وہاں ہوگا تو ان کے لیے دیکھیں ہم کہیں گے یہ رابطہ ہے، یہ کنٹیکٹ ہے، یہ اپنے ساتھ رکھنا، سنبھال کے رکھنا. جب وہاں پہنچو تو ان کو بتا دینا، وہ تمہارا خیال کریں گے. تو میں سب مومنین و مومنات سے، بھائیوں سے، بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان احادیث مبارکہ صحیحہ سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اہل بیت اطہار پاک ہیں، یہ وسیلہ ہے ہمارے لیے، اور جنت کی ملکہ سیدہ خاتون جنت ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن و حسین ہیں، اور ساقی سیر و شربت حضور کے ساتھ آب کوثر، حوض کوثر پر مولا علی شیر خدا ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب یہ بات آپ کو پتہ چل گئی تو ہر شخص کو، مرد ہو یا عورت، تو جس سفر پر ہم جا رہے ہیں، روانہ ہیں آخرت کے سفر پر، وہاں کا کوئی سہارا، کوئی کانٹیکٹ، کوئی رابطہ آخرت کا جن کا وہاں سکہ چلتا ہے، سبحان اللہ. وہ لازم ہے. تو یہ محبت کا مضمون ہے، اس میں کوئی تشدد نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی ٹھونسنا نہیں، کوئی کسی پر یہ رائے ہم ٹھونسنا نہیں چاہتے، لیکن ہم کسی بدبخت کے خوف سے یہ بات چھپانا بھی نہیں چاہتے کہ جن کے بغیر ہماری آخرت نہیں، جو جنتیوں کے سید و سردار ہیں، تو ہماری بھی آرزو تو جنت کی ہی ہے نا. تو وہاں جن کا سکہ چل رہا ہے، جن کے لیے بتا دیا گیا، آیات بتا رہی ہیں، احادیث بتا رہی ہیں کہ آخرت میں ان کا یہ مقام ہے، تو ہر شخص کو اسی زندگی میں ان سے محبت کا ربط
اور رابطہ استوار رکھنا چاہیے ان کی بارگاہ میں. ایسے نازیبا کلمات، یہاں جو ہمارا بادشاہ ہوتا ہے، سید و سردار ہوتا ہے، کوئی شخص اس کے بارے میں نازیبا بات نہیں کرتا. اور جو ابدی زندگی میں اس ٹھکانے میں جو ہمارے سید و سردار ہوں گے تو ہم کتنے نالائق ہوں گے، بدبخت ہوں گے کہ اگر ان کے بارے میں ہم نازیبا کلمات کہیں گے تو. اور پھر آج کی یہ چند روزہ زندگی میں لوگ دھوکے سے کلام کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ سے مکر سے بات کرتے ہیں. ان سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں ہم کہ دنیا چند روزہ ہے، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. سب کچھ یہی نہیں ہے. گھمنڈ میں، تکبر میں آپ ایسی باتیں بناتے چلے جاؤ. ہم تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہربانی سے، نظر رحمت سے نہ صرف حبیب کا ادب کرتے ہیں، خالق و مالک جل وعلا کا ادب کرتے ہیں، اس کے لیے طاعت کا جذبہ رکھتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ جذبہ ہے کہ ان سے جو نسبت رکھے ہم اس نسبت سے بھی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَمِن مذہبی حب الدیار لأہلہا وَلِلنَّاسِ فِيمَا یعشقون مذاہب. ہم تو یہ محبوب کے شہر سے محبت رکھتے ہیں، اس کے مساکن سے محبت رکھتے ہیں، اس کے مشاہد سے محبت رکھتے ہیں، اس کے آثار سے محبت رکھتے ہیں. تو غضب نہیں ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے نالین اقدس کی شبیہ تو اپنے ماتھے پر لگا لیتا ہے، اپنے سینے پر لگا لیتا ہے، اور جن کو رسول پاک بدعۃ منی کہیں، اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں، ان کے بارے میں اگر نہ ہم بار نازیبا اور بے ادبانہ گفتگو کرتا ہے اور پھر بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میں ایسے تعویل کروں، میں اس تعویل سے نکل جاؤں. جھک جانا چاہیے. ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا. اس لیے ادب والوں کا بیڑا پار ہوگا، وہی نجات پائیں گے جو حقوق اہل بیت کا خیال کریں گے، حقوق اصحاب رسول کا خیال کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ادب کرنے والوں کا، ادب کرنے والے ہی با ادب ہی با نصیب ہوتے ہیں، با ادب ہی با مراد ہوتے ہیں، اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. اور ہم اس اہل محبت، اہل اللہ اولیاء کرام کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اہل طریقت ہیں کہ جنہوں نے ادب و محبت کو ہی اساس اور بنیاد بنایا ہے، کہ ادب ہی وہ راستہ ہے جس راستے پر چال کر انسان نجات پا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ انہی کو سربلندی عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ادب کی توفیق نصیب فرمائے. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول، بحرمت نبی الکریم والہ الطیبین و صحاب الہادین برحمتک یا ارحم الراحمین. Truth TV.